بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ۔ آج کے اس اہم عنوان میں ہم سن لیتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دنوں میں ہم کو روزہ رکھنے سے منع کر دیا، یعنی ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے زبان مبارک سے پیغام پہنچایا۔ 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 1 یکم شوال، یعنی عید الفطر کے دن ہم مسلسل روزہ رکھ رہے تھے، رمضان پورا رمضان، اور عید الفطر آ گئی، بس اس دن اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا۔ اس سے پیغام ملتا ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی اللہ کے مرضی کے مطابق گزارے۔ اللہ رب العزت یہ چاہ رہے ہیں، دیکھیے پورا رمضان اللہ کی مرضی تھی ہم روزہ رکھے، بھوکا رہے۔ عید الفطر آ گئی، اللہ کی مرضی ہے آپ لوگوں کو کھانا ہے، امت کو کہا کہ تم کھاؤ پیو، آج عید کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو پوری زندگی رب تعالیٰ کے پیغام کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق گزرنی چاہیے، اپنے مرضی کے مطابق نہیں۔ تو ایک روزہ ہوا یکم شوال یعنی عید الفطر، دوسرا روزہ عید الاضحیٰ کے دن 10 ذی الحجہ، اس دن بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور اس کے بعد 11 12 13 جس کو ایام تشریق کہتے ہیں، عید الاضحیٰ کے قربانی کے عید کے بعد کے 3 دن جو ہے ان میں بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو یہ 5 دن ہے جس میں روزہ رکھنا حرام قرار دیا گیا۔ بخاری مسلم کے اندر روایت ہے، ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے، ہمارے نبی جی نے اس کی وجوہات بھی بتائی کہ یہ خوشی کے دن ہے، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کے دن ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک ان دنوں میں ہمارا روزہ رکھنا گویا اللہ کی ضیافت اور مہمان نوازی سے منہ موڑنے کے برابر، لہذا شریعت نے ان دنوں میں روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا ہے۔ ان کے علاوہ بھی چند روزے اسلام میں حرام ہیں، مثال کے طور پر شعبان کے آخری 2 دن میں روزہ رکھنا رمضان کی پریکٹس کے طور پر، یا 15 شعبان کے بعد اگر کسی کی عادت نہیں ہے وہ صرف رمضان کی تیاری کے طور پر روزے رکھ رہا ہے تو نبی جی نے ایسے عمل سے منع کیا ہے، 15 شعبان کے بعد بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اسلام میں صوم وصال منع ہے، یعنی روز روزہ، یعنی کہ صبح سے لے کر فجر سے لے کر دوسری فجر تک روزہ، ان طریقے کو اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے، اسے صوم وصال بھی کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے بھی ہم کو منع کیا ہے اور وہ حرام ہے نبی جی کے شریعت میں۔ اسی طرح بیوی کا شوہر کے اجازت کے بغیر نفل روزہ رکھنا یہ بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، صرف فرض روزہ رکھ سکتی ہے، فرض روزوں کی قضا کر سکتی ہے، نفل روزے کے لیے وہ اپنی شوہر کی اجازت لے۔ اس سے پتہ چلا کہ رب تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو کتنی اہمیت کا حامل بنایا ہے اور شوہر بیوی کے لیے کیا درجہ رکھتا ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے مسلم شریف کے اندر اور بخاری میں، اس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ اس کی بھی وجہ ہے کہ جمعہ یہ ہفتے کی عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور اس خوشی کے دنوں میں ملنا اور اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھنا، کھانا اور ساری چیزیں کرنا یہ رب تعالیٰ کو پسند بھی ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی اگر صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو وہ حرام ہے، صرف جمعہ کے دن کا روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ہاں اگر کسی دنوں میں جمعہ آ رہی، مثال کے طور پر 10 محرم الحرام عاشورے کا دن جمعہ کا آ رہا ہے، عرفے کا دن جمعہ کا آ رہا ہے، کوئی سبب پایا جا رہا ہے اور وہ مسنون مستحب روزہ آ رہا ہے تو ہم اس جمعہ کو روزہ رکھ سکتے ہیں۔ باقی بغیر وجہ کے، بالکل کسی توجیہ کے بغیر صرف جمعہ کا روزہ رکھنا شریعت میں حرام ہے۔ تو یہ وہ روزے تھے جن کو شریعت میں منع کر دیا گیا۔ اللہ تعالی ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سمجھنے کی اور اس کے لیے تعلیم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔